ان کے خانوادے کو سبھی کو جو ہے وہ فائدہ دینے کے لیے تھی، اور اتنا زیادہ جو قائم کیا گیا ہے اس پر استوار کیا گیا، سالہ سال سے تفتیشیں ہوئیں، نہ صرف جو ہے پاناما لیک کی تفتیش ہوئی، نہ صرف براڈ شیٹ ایک کمپنی جو پاکستان نے جو انگیج کی تھی اس نے دنیا ساری میں ایسٹس ان کے نکال کر سامنے لائے، نہ صرف یہ کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہے ایک جے آئی ٹی بنی جس میں افواج عسکری قیادت کے لوگ بھی موجود تھے، اور ان کی سربراہی میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ 10 والیومز ٹرک بھر کر آیا کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے آپ نے ردی کے ٹوکری میں اس طرح پھینک کر جو ہے بری کیا، اس طرح سے صورت کے ساتھ، تہذی کے ساتھ، اور پھر ماشاءاللہ ترا اس پر یہ ہے، فائنانس منسٹر صاحب بھی بری ہو گئے، پرائم منسٹر موجودہ وہ بھی بری کر دیے گئے، ان کے فرزند ارجمند حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا، محترم نواز شریف صاحب کو بھی بری کر دیا گیا، اور جو ہے ان کے فرزندان جو حسن اور حسین 7 سال کی مفروری کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور ایک ہی دن میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان کو تینوں کیسوں میں سے ماشاءاللہ بری کر کے وہ کرتی ہے، اور دودھ کے دھلے ہوئے پوتر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نیب کا جو ترامیم کا مسئلہ تھا۔ سو اگر آپ اس طریقے سے قوم کا ضیاع کس نے کیا، اتنے سالہ سال پر محیط اربوں روپیہ جو ہے پاکستان کا، اور اس پر ٹیکس کیئر کا پیسہ لگایا گیا، اور اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ پبلک امپورٹنس ہے کا نہیں ہے، تکنیکی مسئلہ ہے۔ او بھائی اس میں تکنیکی مسئلہ کون ہوا؟ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ماشاءاللہ سائفر کے کیس سے عمران خان کو بری کیا، کوئی اس کا جواب دے گا؟ کوئی جواب اس کا دے گا کہ آپ نے غدار 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 کی رٹ لگا کے آپ نے کہا جی اس نے جو ہے پاکستان کے جو سینسٹیو حساس چیزوں کا اس نے انکشاف کر دیا، اور آئین کی جو ہے اور قانون کی اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کی اس نے خلاف ورزی کی، اور جب اس طرح سے بری ہوا کوئی اس کا جواب دے گا کہ آپ نے 10 مہینے عمران خان کو اندر رکھا، منقطع رکھا عوام سے؟ کوئی اس کا جواب دے گا جو بار بار کہتا ہے القادر کیس میں کہ 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا، وہ سب سے بڑا چور ہے؟ کوئی اس کا جواب دے گا کہ وہ تو ملک ریاض کا پیسہ تھا اور سیدھا جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا؟ تو خدا را قوم کو اب اتنا بے وقوف مت بنائیے گا۔ سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب 5 سال سے آپ نے موجودہ ایک ترمیم کر کے آرڈیننس کے ذریعے آپ نے اس کی 5 سال سے 2 سال سزا کر دی، جو غلط کیس قائم کرتا ہے، اور چلو اس کو 2 سال تو سزا دو، کسی کو کچھ تو کرو۔ 5 سال سے آپ نے 2 سال کر دی سزا آرڈیننس کے ذریعے، اور آپ نے 14 دن سے 40 دن بڑھا دی اس کی جو ہے محبوسی آپ نے 14 سے 40 دن بڑھا دی تاکہ عمران خان کو مزید اندر رکھا جائے ایک جھوٹے مقدمات میں دائر کرتے ہوئے۔ پنجاب کابینہ بلینکٹ ایک کور دے رہی ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے پرچے درج کیے جائیں۔ وہ میں نے چیلنج کی ہے کہ آج تک دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بلینکٹ بلا کوئی دیے ثبوت، بلا کچھ وہ دیے ہوئے کہ یہ الزامات ہیں، یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، بلینکٹ پنجاب کی کابینہ نے منظوری دی ہوئی ہے؟ وہ بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور عمران خان نے تاریخ پر یہاں سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے یہ جیل جو ہے، تو وہاں تو مجھے بھی، یعنی میں فارمر گورنر ہوں، فارمر اٹارنی جنرل پاکستان، فارمر جو ہے فیڈرل منسٹر ہوں، سٹنگ ایم این اے ہوں، پاؤں سے لے کر سر تک تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی چیز اندر تو نہیں لے کے جا رہے، حالانکہ مجھے استثناء ہے، ایئرپورٹ پہ بھی نہیں ہو سکتا بلو بک کے حساب سے، لیکن وہاں بھی میری تک ایک ہر چیز کی تلاشی، اور واپس جب آتے ہیں پھر تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی کاغذ کوئی چیز جو ہے ساتھ تو نہیں لے گئی، اور ہمیں وہاں شکایت کرنی پڑتی ہے جج صاحب کو کہ جناب ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی بات کرنے نہیں دی جا رہی، کم از کم ایک مرتبہ ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بات تو کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ جج صاحب آرڈر کرتے ہیں تو تب جا کے کہیں وہ بھی ایک دفعہ خال میں مہینے میں کہیں بات ہو جائے، اور اس پر جو ہے پتہ نہیں ایک تماشا ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ 71 کا سانحے کی بات ہوتی ہے تو 71 کا سانحہ دیکھیں، جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں۔ 71 کا سانحہ بنیادی تھا کیا؟ بنیادی یہی تھا کہ ہم نے مینڈیٹ جو ہے عوام کا تسلیم نہ کیا، جو مینڈیٹ الیکشن میں ملا تھا
जो एक पार्टी को मिला था अवामी लीग को, हमने उसको देने से, मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसके कितने खौफनाक नताइज हमें मिले और हम उस पर जो है नहीं करते। अरे भाई उस पर बनाओ, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाओ, जो भी अवामिल हैं उस पर, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको फांसी लगाओ जिन्होंने इस मुल्क को दो लख्त किया है। खुदा का खौफ करो। अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हो गद्दार हो गए, गद्दार हो गए। ओ भाई इतना बड़ा सानिया हुआ, क्या आप फिर, अगर हम कहते हैं क्या आप फिर अब अवाम को जो है धुतकार कर उनके मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार करके फॉर्म 47 के ज़रिए हारे हुए को जिता कर और वज़ीर आज़म बना कर रियासत पे कब्ज़ा करके गासबाना आप समझते हो कि इस तरह से पाकिस्तान चल जाएगा? तो फिर क्या हम कोई गलत बगावत कर रहे हैं? हम तो सिर्फ आपको उस जो है सियासी सियाक व सबाक में और आपके अपने माजी के सियाक व सबाक में आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। हमारा जान का, हमारी खून का आखिरी कतरा भी जो है इस मादर वतन के दिफा में लगेगा इंशाअल्लाह, और हम लगाएंगे। हम पाकिस्तान को महफूज और ताकतवर और मजबूत देखना चाहते हैं, और यही इमरान खान की अज़्म है कि वो ना डील करेगा ना वो मुल्क छोड़ कर जाएगा। उसका मरना जीना इसी धरती में है और वो आवाम को मुक़्तदर करके छोड़ेगा, और यही आइन की मंतहा है। इमरानी मुआहदा आइन है, अगर आइन पर आप अमलदारी नहीं करेंगे तो फिर एक खौफनाक नताइज के लिए आप कौम को तैयार करें। यही हम मुतबन्ने कर रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं बार बार, और इस पर जो है अगर आप फतवे देते हैं तो फिर आपकी भले क्या कह सकते हैं हम आप